تو جن صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس نیت سے کہ ہم اپنا وطن اللہ رسول کی خاطر چھوڑ رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, ثواب ملے گا. جنہوں نے ہجرت کی اس نیت کے ساتھ کوئی عورت سے نکاح کرنا مقصد ہے, ثواب نہیں ملے گا, لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ ہجرت بذات خود ایک مباحات میں سے ہے نا بھائی. دنیا کی نیت کی دنیا ملے گی, آپ نے پیٹ بھرنے کی نیت تو پیٹ تو بھرے گا آپ کا. اور جس کی کوئی نیت نہ ہو تو نہ ثواب ملے گا نہ وہ چیز ملے گی. ویسے ہی ٹریولنگ کر کے جا رہے ہو آپ, جو لوگ صبح شام کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ آج ہماری اس حدیث کی تمام بحثیں مکمل ہو گئیں. اب اس میں کچھ اور علمی نکات ہیں ایک دو, وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کروں گا. تو یہ پوری بحث آپ نے ریاکاری سے متعلق محفوظ رکھنی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ آپ سوال پوچھنے جلدی سے جو پوچھنے. اگر ہجرت یہاں سے امریکہ کے لیے کر رہا ہے, دین کی تبلیغ کے لیے کر رہا ہے, ثواب ملے گا. پیسے کمانے کے لیے کر رہا ہے تو پیسے ملیں گے, اور پیسے کمانے سے نیت ہے کہ اسلام کی خدمت یا عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزار سکوں, تو امریکہ جانے پہ بھی ثواب ملے گا اس کو, کیونکہ بذات خود ایک مباح کام ہے نا. کوئی نیت نہیں تھی تو کچھ بھی نہیں ملے گا. امریکہ کا ویزا ملے گا. اگر نیت ہے وہاں جا کے عیاشی کروں گا تو گناہ ملے گا. نہیں, ہر آدمی کی نہیں ہوتی. بہت سے لوگ وہاں جا کے نیک بنے ہیں زیادہ. کسی نے سوال پوچھنا ہو تو پوچھیں جلدی سے. 1 منٹ, زاہد بھائی کیا پوچھ رہے ہو؟ بس یار مائک کے بغیر اب ٹائم کم ہے نا, تو میں خود ہی سوال کو ریپیٹ کر دوں گا. جی ہاں ہاں دیکھو یہ جو ہے نا, یہ ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اعمال مباح ہوتے ہیں لیکن ان سے دنیا کی محبت بڑھتی ہے. جیسے زمین میں چلنا پھرنا, جب دنیا دیکھے گا تو دنیا کی محبت بھی دل میں آئے گی نا, تو پھر دین سے دور ہوگا. پیسہ دیکھے گا, گاڑیاں دیکھے گا, یہ دیکھے گا, وہ دیکھے گا. تو اس کا جواب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کام ایسا ہو کہ اس سے بچنا ممکن ہی نہ ہو, اس کام کو کر لینا چاہیے. یہ ان لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت آتی ہے یا متاثر ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ کر رہے ہوں. جب بار بار کرتا رہے گا تو پھر محبت آنے کے بجائے ختم ہوتی ہے, ان چیزوں کی حقیقت کھل جاتی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی مثال ہے جیسے جن بچوں کو کبھی کمپیوٹر ماں باپ نے دیکھنے ہی نہیں دیا ہوتا, وہ پھر چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں اور پھر بہت حدود سے تجاوز کرتے ہیں. جن کے ماں باپ شروع میں ہی ان کو کنٹرول کر کے انٹرنیٹ دکھاتے رہتے ہیں تو وہ شروع سے کیا رہتے ہیں, کنٹرول میں رہتے ہیں. تو جس غریب آدمی نے کبھی دنیا نہ گاڑی نہ بنگلہ کچھ دیکھا ہی نہ ہو, جب وہ ایک دم دیکھتا ہے نا تو اس کو اپنی غربت پر بہت احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے, ناشکری پیدا ہوتی ہے. لیکن جو دیکھتا رہے تو وہ پھر ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. تو اس لیے زمین میں چلنا پھرنا چاہیے, سفر کرنا چاہیے. اور یہ کہنا کہ سفر ہی چھوڑ دو, اس سے اس کے نقصانات, اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں, آپ دنیا سے کٹ جائیں گے. تو ہونا یہ چاہیے کہ تبلیغ جماعت کا یہ جو استحضار ہے کہ جب سفر کرو تو جو بلڈنگیں نظر آئیں تو بولو کھڑی مٹی, اور ایک کیا ہوتی ہے, پڑی مٹی. تو یہ استحضار بار بار کرنے سے پھر محبت پیدا نہیں ہوتی. تو سفر ضرور کریں, ہر علاقے میں جائیں, مالدار ملکوں میں بھی جائیں, غریب ملکوں میں بھی جائیں, دنیا دیکھیں. جب دنیا کی محبت پیدا ہو تو یہ استحضار کریں کہ یار یہ مٹی ہے, ختم ہو جائے گا, ان چیزوں سے دل لگانا نہیں چاہیے. یہ استحضار کرتے رہیں گے تو نہیں پیدا ہوگی انشاءاللہ. لیکن اگر گھر میں باؤنڈ ہو کے بیٹھ گئے تو کب تک بیٹھو گے؟ اسلامی ماحول سے کفری ماحول کی طرف دیکھو. جس کو اپنے بارے میں غالب گمان ہو کہ میں کسی کفر والے ملک میں جا کے خراب ہو جاؤں گا, تو اس کے لیے تو جانا بالکل حرام ہے, کیونکہ اس کی غرض ہی صحیح نہیں ہے. جس کو غالب گمان اس کے لیے, کیونکہ یہ گناہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے. جس کو اپنے بارے میں غالب گمان ہو کہ میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر لوں گا, اس کے لیے جانا جائز ہے. ہر ایک کے لیے ہم جانا جائز نہیں کہہ رہے. دیکھو جس کو پتا ہو کہ میں جا کے خراب ہو جاؤں گا, اس کے لیے تو یہ عمل عین معصیت ہے. اس میں اچھی نیت سے بھی جائے گا پھر بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے جانا. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو خواہشات تو بڑھتی ہیں تو طاقت بھی تو آتی ہے نا, تو اس طاقت کو جائز چیزوں میں استعمال کرو, ناجائز میں نہیں کرو استعمال. یہ چیز ایسی ہے کہ اگر آپ اس سے بچو گے تو
یعنی دنیا میں چل نہیں سکتے پھر آپ. ایسا حل دینا چاہیے نا جو عملاً ممکن بھی تو ہو نا. یہ تو ہندو پنڈتوں نے حل نکالا ہے کہ بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ تاکہ گناہ ہی نہ ہو. تو وہ عملی طور پر یہ معاشرے میں چل نہیں سکتا. یہ تو رہبانیت ہے. تو اسی دنیا میں رہ کے ہی بچنا ہے, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے.